اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو فیہا ھدی ونور، جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی پچھلی کتابوں میں ہدایت اور نور تھی، قرآن کریم میں ہدایت اور نور ہے، اسی طرح تورات میں بھی ہدایت اور نور تھی، انجیل میں بھی ہدایت اور نور تھی، اور صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبور، اللہ کی تمام کتابیں ہی سراپا ہدایت ہیں، سراپا نور ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی۔ کل تفصیل سے وضاحت ہو گئی ہے کہ جو اصل تورات تھی، تو اصل تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جس دور میں وہ نازل ہوا اس دور کے حوالے سے وہ سراپا ہدایت، سراپا نور، کامل و اکمل اس دور کے حساب سے، مخصوص دور کے حساب سے، مخصوص قوم کے لحاظ سے وہ ان کے لیے مکمل بھی ہے، ان کے لیے اس میں ہر تفصیل بھی تھی، لیکن آج کے دور کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، اور یہی حیثیت انجیل کی اور باقی کتابوں کی بھی نہیں ہے، یہ حیثیت صرف قرآن کو حاصل ہے۔ تو تورات ہم نے نازل کی تھی، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ وہ نبی سارے جو مطیع تھے، جو اللہ کے سامنے تابع فرما تھے، جو مسلمان تھے، للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے، اس کے مطابق اللہ کے تابع فرما، اللہ کی باتیں ماننے والے نبی فیصلہ کرتے تھے تورات کے مطابق۔ اس سے پتہ لگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات اتاری، تو وہ تورات پر حضرت موسیٰ کے دور پہ بھی عمل ہوتا رہا، اور حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے لیے، تو اس کے مطابق جو بعد میں آنے والے نبی ہیں جو سارے مسلمان تھے وہ فیصلہ کرتے رہے تورات کے ساتھ۔ وہ کس کے لیے فیصلہ کرتے رہے؟ للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے، کیونکہ تورات بنی اسرائیل کے لیے مخصوص قوم کے لیے تھی، تو نبی یہودیوں کے لیے اس تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔ کون نبی؟ جو مسلمان تھے۔ پتہ لگا حضرت موسیٰ کا دین اسلام تھا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل کی اولاد، یہ حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب خود ہوں وہ بھی مسلمان تھے۔ حضرت یعقوب اپنی اولاد کے لیے جو دین چھوڑ کے گئے تھے کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے تو تم اس دین کو قبول کیے بغیر فوت نہ ہونا، اس دین پر ہی تمہاری زندگی گزرے، اسی دین پر تمہاری موت ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جس دین کی وصیت کی، اور ان سے پہلے حضرت اسحاق اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جس دین کی وصیت کی، تو وہ دین اسلام تھا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ مطیع ہو جا، مسلمان ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے میں اللہ رب العالمین کے لیے مطیع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کا دین اسلام تھا۔ ووصى بها ابراہیم، اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، دین اسلام کی۔ ویعقوب، اور حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل ہے، انہوں نے بھی اسی کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی۔ حضرت ابراہیم نے بھی اور حضرت یعقوب نے بھی، دونوں نے اپنے بچوں کو کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ کون سا دین؟ جس کا پیچھے ذکر ہے، اسلام کا۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کو یعنی دین اسلام کو چن لیا ہے۔ آگے وضاحت بھی ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ فوت ہونا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تمہاری جان نکلے، یعنی تم نے اسلام پر زندگی گزارنی ہے اور اسلام پر ہی تم نے مرنا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ اسی دین اسلام کے حامل سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات موجود ہے باقاعدہ ریکارڈ پر قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، سورہ یونس میں ہے، وقال، سورہ یونس آیت نمبر 84 ہے،
وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اسلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اسی دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، تو اس تورات کے مطابق سارے نبی، حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے بنی اسرائیل کے سارے نبی اس تورات کے مطابق یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے رہے۔ کون نبی؟ جو مسلمان تھے۔ کتنی واضح بات ہے۔ تو یہ یہودیت، عیسائیت، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے حقیقی پیروکار وہ ہیں بنی اسرائیل میں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع فرما تھے۔ حضرت موسیٰ کے پیروکار وہ نبی ہیں، حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان۔ اب کوئی کہ یہودی کے داؤد ہمارے ہیں، غلط بات ہے۔ یہودی تو مسلمان نہیں ہے، یہودی تو اسلام سے ہٹ گئے۔ یہودی کے حضرت سلیمان ہمارے ہیں، حضرت موسیٰ ہمارے ہیں، نہ حضرت موسیٰ یہودیوں کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ کے قریب ہیں۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، اللہ نے فرمایا ابراہیم بھی تمہارے نہیں ہیں۔ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے، نہ عیسائیوں کے، نہ مشرکین کے، کیونکہ یہودی کو اسلام سے ہٹ کر یہودیت اختیار کی، عیسائی انہوں نے حضرت عیسیٰ کے دین اسلام سے ہٹ کر عیسائیت اختیار کی۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے تھے، انہوں نے اس سے ہٹ کر جاہلیت کے اندر الٹے سیدھے مسئلے بنا لیے، عمر بن لحی، اور وہاں سے نئے نئے مسئلے بدعات شروع ہوئیں۔ تو نہ مشرکین حضرت ابراہیم کے دین پر تھے جو دین اسلام تھا، نہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، نہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ دعوے جو مرضی کرتے رہے، آج کے مسلمان دعویٰ کرتے رہے، مسلمان اپنی نسبت وہ دیوبند کی طرف کرتے رہیں، اپنی نسبت بریلویت کی طرف کرتے رہیں، کوئی اپنی نسبت حضرت علی کی طرف کرتا رہے، شیعان علی، کوئی اپنی نسبت کسی کی طرف کرتا رہے۔ تو اسلام تو نام ہے اللہ کی وحی کا، اسلام نام ہے قرآن اور سنت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام نام ہے قرآن اور سنت کا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں اسلام نام تھا حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتری اس کا اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں اسلام نام تھا حضرت عیسیٰ پر اترنے والی کتاب اور ان کی تعلیمات کا۔ حضرت ابراہیم کے دور میں اسلام نام تھا حضرت ابراہیم کے جو صحیفے اور حضرت ابراہیم کی جو تعلیمات ہیں، توحید اور شرک کا رد، جس کا ذکر قرآن میں ہے، ملت ابراہیمی۔ تو یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے دین چلا آ رہا ہے، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے ہاں کبھی اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول رہا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تورات یہ اسلام کی نمائندہ کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ اتری، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اور اس کے مطابق مسلمان نبی فیصلے کرتے رہے یہودیوں کے لیے۔ والاحبار، اور رب والے، ربانی، تو ربانی سے مراد علماء، ان کو ربانی کہتے تھے پہلے، والربانیون، رب والے یعنی علماء، والاحبار، احبار بھی علماء کو کہتے ہیں، خاص طور پہ جو یہود کے علماء ہیں ان کو احبار کہتے ہیں۔ تو نبی وہ فیصلے کرتے رہے تورات کے مطابق، ربانی لوگ بھی اور احبار بھی یہودیوں کے لیے۔ اللہ نے ان کا نام یہودی نہیں رکھا، انہوں نے خود اپنا نام یہودی رکھا ہے۔ یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں یہودیوں کے لیے، قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جو نصرانی نام ہے یہ بھی اللہ نے نہیں رکھا، یہودی نام بھی اللہ نے نہیں رکھا، یہ لوگوں نے خود اپنی طرف سے نام رکھا ہے۔ اب اللہ بھی ان کا ذکر یہود کے طور پہ کر دیتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کا پسندیدہ نام نہیں ہے۔ عیسائیت اللہ کا پسندیدہ نام نہیں ہے۔ جیسے آج کوئی اپنی نسبت کسی کی طرف کرتا رہے، اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہے۔ باقی آپ کو میں بتاؤں ناموں میں رکھا کچھ نہیں ہے، اگر ناموں کے ساتھ بندہ اپنا منہج چینج کر لے قرآن و سنت کا، تو پھر وہ بندہ دین اسلام سے ہٹ جاتا ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے۔ باقی ایک بندہ نام جو مرضی رکھتا پھرے اپنا، لیکن اس کا منہج اسلام والا ہے، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ صحابہ کرام کو انصار کہہ دیں، انصار ہونے سے وہ مسلمان نہیں رہتے ہیں۔ آپ ان کو مہاجر کہہ دیں، مسلمان نہیں رہتے ہیں، ان کا منہج اسلام والا تھا۔ آپ ان کو صحابہ کہہ دیں، وہ مسلمان رہتے ہیں۔ آپ ان کو اہل بدر کہہ دیں، نام سے کچھ نہیں ہوتا اگر منہج اسلام کا ہو۔ لیکن اگر نام کے ساتھ منہج چینج ہو جائے، کوئی بندے کے کچھ لوگ کہیں ہم تو اب دیوبندی ہیں، ہم تو وہ بات مانیں گے جو مدرسہ دیوبند سے آئے گی، جو اسلام کی تشریح وہ کریں گے، وہ اسلام وہ ہمارے نزدیک قابل قبول ہے۔
تو اب مسئلہ ہو جائے گا. کوئی بندہ کہ جی میں حنفی ہوں، میں تو وہ تعبیر مانوں گا اسلام کی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کرتے ہیں، تو یہ اب اسلام کا معنی ختم ہو گیا. کوئی بندہ کہ جی میں تو مالکی ہوں، میں تو قرآن و سنت کی وہ تشریح مانوں گا جو امام مالک نے کی ہے. بھائی امام مالک کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ان کی بات غلط بھی ہو سکتی. امام مالک خود کہتے تھے اپنی زندگی میں اس قبر والے کے علاوہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. لی جائے گی اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، چھوڑ دی جائے گی اگر کتاب و سنت کے خلاف ہوگی. ایک بندہ کہ جی میں مالکی ہوں تو وہ اسلام کے معنی سے ہٹ جائے گا. ایک بندہ کہ میں شافعی ہوں، اگر وہ شافعیت کی تقلید کرتا ہے اور وہ اس پر اس طرح جم جاتا ہے جس طرح آج لوگ جم جاتے ہیں حنفیت پر، دیوبندیت پر، بریلویت پر، شیعیت پر، حنبلیت پر. باقی اگر کوئی بندہ اپنا نام حنفی رکھ لے، کوئی بندہ اپنا نام مالکی رکھ لے، شافعی رکھ لے، حنبلی رکھ لے، اس کا منہج اسلام والا ہے. امام نووی رحمہ اللہ کہتے تھے میں شافعی ہوں، اور وہ کہتے تھے مجھ سے بڑا شافعی کوئی نہیں ہے. تو بعض کٹر شافعی وہ ان سے بحث پڑے کہ آپ اپنے آپ کو شافعی کہلاتے ہیں اور آپ تو امام شافعی کی مخالفت کرتے ہیں کئی جگہوں پر. وہ کہتے ہیں میں تم سے بڑا شافعی ہوں، اصل شافعی میں ہوں، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی زندگی میں فرما گئے تھے اگر میری بات کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو میری بات چھوڑ دینا. تو میں جو بات مجھے امام شافعی کی کتاب و سنت کے مطابق نہیں لگتی میں چھوڑ دیتا ہوں. میں تو امام شافعی کی بہت سی باتیں ان کی مانتا ہوں، اور جہاں امام شافعی سے ان کی بات سے مجھے اتفاق نہیں ہوتا میں ان کی بات کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی بات مان لیتا ہوں امام شافعی کی بات پر ہی عمل کرتے ہوئے. تو اصل شافعی تو میں ہوں، تم اصل شافعی نہیں، اصل شافعی میں ہوں. تو میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یا تو دیوبندی، بریلوی، شیعہ کہلانے سے بھی فرق نہیں پڑتا اگر منہج اسلام والا ہے. لیکن اگر آپ اپنا نام جو مرضی رکھ لیں، آپ اپنے آپ کو احمدی کیوں نہ کہیں؟ احمدی سے بڑھ کر کیا نام ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد. کوئی بندہ اپنے آپ کو محمدی کہتا رہے، لیکن اگر وہ اپنا منہج ہی چینج کر دیتا ہے، اپنا نبی چینج کر دیتا ہے، کوئی نیا نبی ماننا شروع کر دیتا ہے، تو ہمیں تو احمدی نام بھی قبول نہیں ہے. ہمارے نزدیک احمدی بھی پھر مسلمان نہیں ہے. اگر ان کے نزدیک نبی جو ہے وہ قذاب غلام احمد قادیانی ہے، وہ احمدی ہو کر بھی قابل قبول نہیں ہے. تو ناموں کے پیچھے کچھ نہیں رکھا ہوا. اصل چیز یہ ہے کہ اگر نام رکھ کر آپ دین اسلام کو اور اس کے منہج کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پھر مسلمان نہیں ہیں. یہودیت پھر اسلام کے خلاف ہے، عیسائیت پھر اسلام کے خلاف ہے. اب یہودی کہتے پھر ہیں ہم تو جو ہے نا یہودا کی طرف ہماری نسبت ہے، حضرت یعقوب کا وہ بیٹا تھا. یہودی کہتے پھر ہیں کہ جی یہودیت تو ہادو سے ہے، اور ہادو کا مطلب انا ہدنا الیہ قرآن میں موجود ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. یہ لفظ تو بڑا اچھا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ نام یہودی، اب عیسائی کہیں جی ہمارا نام تو نصرانی ہے، ہم تو انصار سے اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم تو اللہ کے انصار تھے. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا من انصاری اللہ. اب عیسائی کے ہم تو اس لیے نصرانی ہیں کہ ہم تو انصار ہیں، ہم تو نصرانی ہیں. یا حضرت عیسیٰ کی بستی ناصریہ تھی تو ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. ناموں میں کچھ نہیں رکھا. ایک بندہ اپنے آپ کو حنفی کہتا پھرے، مالکی کہتا پھرے، شافعی کہتا پھرے، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، جو مرضی کہتا پھرے، اگر وہ دین اسلام کے منہج پر ہے تو وہ مسلمان ہے. اگر تو بندہ نام رکھ کر منہج چھوڑ دیتا ہے اسلام کا تو پھر اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہ جاتا. بالکل یہ حیثیت یہودیت اور عیسائیت کی ہے. انہوں نے یہودیت اور نصرانیت نام رکھ کر اسلام کے منہج کو چھوڑ دیا تھا. یہ اسلام کا منہج ہر نبی کا یہی منہج تھا، اور ہر نبی کے جو صحیح متبع تھے، صحیح پیروکار تھے، ان کا یہی منہج تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو مسلمان نبی کہا ہے. اور یہی دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی تھی. تعمیر کرتے وقت ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، مسلمان بنا دے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہماری اولاد میں مسلمان امت بنا، ہماری اولاد میں مسلمان بنانا. منہج اسلام کیا ہے؟ اللہ کی وحی پر عمل کرنا. تو ہر نبی کے دور میں اس نبی کی کتاب اور اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ منہج اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تورات بھی ہم نے نازل کی تھی، تورات میں ہدایت اور نور تھا. فیصلہ کرتے تھے اس کے مطابق وہ نبی جو مسلمان تھے یہودیوں کے لیے، والربانیون اور رب والے، یہ یہودیوں کے علماء کو، والاحبار یہ بھی علماء،
بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے جو وہ محافظ بنائے گئے اللہ کی کتاب کے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ تورات کے مطابق مسلمان نبی عمل کرتے رہے حضرت موسیٰ کے بعد۔ یہودیوں کے علماء ربانی، اور آج بھی ربی کہتے ہیں وہ لوگ، ربانی کہیں یا ربی کہیں ایک ہی معنی ہے، ربانی کہہ دیں یا ربی کہیں، دونوں میں نسبت رب کی طرف ہے۔ قرآن میں لفظ ربی بھی استعمال ہوا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ قرآن میں لفظ ربانی بھی اچھے معنی میں استعمال ہوا، ربی بھی اچھے معنی میں استعمال ہوا۔ یہاں ربانی، یہاں رب والے علماء مراد ہے، جو سچے نبی تھے، جو سچے علماء تھے، علماء حق تھے بنی اسرائیل کے، ان کے لیے ربانی استعمال ہوا۔ اور ربی کا لفظ بھی قرآن کریم میں اچھے معنی میں استعمال ہوا۔ آج یہودی اپنے علماء کو ربی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی اصطلاح بنا لی ہے، وہ بھی رب والے۔ تو فیصلہ کرتے رہے تورات کے مطابق وہ نبی جو مسلمان تھے یہودیوں کے لیے، اور ربانی علماء اور احبار علماء، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کے محافظ بنائے گئے تھے۔ کتاب اللہ سے مراد تورات ہے، وہ تورات کے محافظ بنائے گئے تھے۔ جو حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے نبی تھے، انہوں نے تورات میں تحریف نہیں کی، اور انہوں نے تورات کی صحیح طریقے سے حفاظت کرنے کی کوشش کی اپنے دور میں، اور وہ تورات پر عمل کرتے تھے، اور وہ تورات کے ہر حکم پر عمل کرتے تھے۔ وہ بعض باتوں کو مانتے ہوں، بعض کو چھوڑتے ہوں، یہودیوں کی طرح وہ یہ نہیں کرتے تھے۔ اور وہ تورات کے محافظ تھے، اور تورات کی حفاظت کرتے رہے اپنے دور میں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، پس نہ تم ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے۔ یہ اللہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ اللہ یہود کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ کہ لوگوں سے ڈر کر حق بات کہنا نہ چھوڑو۔ اب جب یہود کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں اب غلط باتوں کو دین بنا لیا، اب صحیح بات کہتے وہ انہیں لوگوں کا ڈر ہوتا تھا، لوگوں کو لگا دیا غلط طرف، منہج اسلام کو چینج کر دیا۔ اب رسم و رواج دین بن گئے، ہفتے کے دن کو عزت دے دی، حالانکہ اصل اہمیت تو جمعے کے دن کی تھی جو مسلمانوں کے یہاں ہے۔ یہی حضرت موسیٰ کے دور میں، حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی اصل چیز جمعہ تھا۔ لیکن اب قبلے کے بارے میں بھی یہی چیز ہے، اپنی طرف سے قبلہ اختیار کر لیا، اپنے رسوم و رواج کو دین بنا لیا۔ اب جب اپنے رسوم و رواج کو غلط طور پہ دین بنا لیا، اب اگر کبھی وہ تورات و انجیل کے مطابق صحیح بات کرنے کی کوشش کرتے، لوگ ہی ان کا جینا دوبر کر دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اگر تم تورات کی بات کرو اور لوگ تمہاری مخالفت کریں تو کوئی بات نہیں، لوگوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ اس سے بھی وہی مراد ہے کہ تم دنیاوی مفادات کے لیے تورات کے احکامات کو چینج نہ کرو، دنیاوی مفادات کے لیے تورات میں تحریف نہ کرو۔ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچو نہیں۔ دنیاوی مفادات کے لیے کوئی امیر خاندان ہوتا، کوئی مالدار شخص ہوتا تو تورات کے احکامات چینج ہو جاتے، تحریف ہو جاتی۔ اللہ معاف کرے، آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں۔ جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے، جو ما انزل اللہ کی بجائے اپنی رائے، اپنی اجتہاد، دنیاوی مفادات، لوگوں سے ڈر کر بات چینج کر دے، اللہ کی بات کو چھپا لے، جو اگر مگر کرے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے، تو یہ لوگ کافر ہیں۔ یہ آیت جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہ لوگ کافر ہیں، یہ آیت نمبر 44 کے آخر میں بھی ہے، اور یہی آیت نمبر 45 کے آخر میں بھی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ آیت نمبر 47 میں بھی، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ تو دیکھیے، ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ جو نہ کرے، ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنے سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک بات یہ مراد ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ ما انزل اللہ کو حجت ہی نہیں سمجھتا، ایک بندہ ما انزل اللہ کو اہمیت ہی نہیں دیتا،
وہ سمجھتا ہے کہ ما انزل اللہ ہو یا ہماری ذاتی باتیں ہوں وہ ایک جیسی حیثیت رکھتی ہیں. ایک بندہ ما انزل اللہ کو وقت ہی نہ دے، ما انزل اللہ کا پر ایمان ہی نہ رکھے، تورات تھی تورات پر ایمان نہ رکھے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے بعد، انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی انجیل پر ایمان نہ رکھے، انجیل کی بات ہو جو اصل انجیل تھی یا لوگوں کی بات ہو اس کو ایک جیسی اہمیت دے، اس کے نزدیک انجیل کی کوئی وقت نہ ہو. آج ایک بندے کے نزدیک قرآن کی بات کی اہمیت نہ ہو، وہ کہ جی قرآن کا حکم ہو، قرآن نے جو سزائیں بیان کی ہیں، قرآن نے جو ایک طریقہ کار بیان کیا ہے وہ طریقہ کار لے لیا جائے یا لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ کار لے لیا جائے. ایک بندہ ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے، دل سے وہ ما انزل اللہ کو اہمیت نہ دے، تو ایسا بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر تو مراد یہاں یہ لیا جائے جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یعنی ایک بندہ ما انزل اللہ کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، وہ ما انزل اللہ کو اور لوگوں کی رائے کو ایک جیسی اہمیت دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے جو جج قاضی فیصلہ کریں اپنی رائے سے فیصلہ کریں وہ بھی قرآن کے حکم کی طرح ہے، وہ بھی تورات کے حکم کی طرح ہے، اس دور میں وہ بھی انجیل کے حکم کی طرح ہے. یہ ایسا بندہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہے. ظلم دیکھیں، کفر، ظلم اور فسق، تین لفظ استعمال ہوئے ہیں. کفر کا مطلب اللہ کی ناشکری کرنا ہوتا ہے، اللہ کا انکار کرنا ہوتا ہے. کفر چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے. بڑا کفر ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں فلاں بندہ کافر ہے، ایک چھوٹا کفر بھی ہوتا ہے. ایک بندہ مسلمان ہوتے ہوتے کافر ہو سکتا ہے، اللہ کے چند احکامات کو نہ مانے، اس کو بھی کافر کہہ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک بندہ جو دین اسلام سے خارج ہو اسے ہی کافر کہیں. کفر بڑا کفر بھی ہوتا ہے اور ایک چھوٹا کفر بھی ہوتا ہے جس کو کفر دونوں کفر کہتے ہیں. ایک ظلم جو ہے یہ بڑا ظلم بھی ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ظلم بھی ہوتا ہے. ظلم کا اصل معنی ہے کہ یعنی خلاف وضع شیء فی غیر محلہ، ایک شے کو جو اس کا اصل مقام ہے وہاں رکھنے کی بجائے کسی اور جگہ پر رکھ دینا. یعنی آسان الفاظ میں یعنی غلط کام کو بھی ظلم کہتے ہیں. تو چھوٹا غلط کام ہو بڑا غلط کام ہو، ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی ناشکری کرے، اللہ کے کسی حکم پر عمل نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے. صغیرہ گناہ بھی ظلم ہے، کبیرہ گناہ بھی ظلم ہے، اور ایک بڑا ظلم ہے جس کو شرک کہتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم. ظلم بھی انسان کو بعض دفعہ ظلم کا اطلاق بھی کافر پر ہوتا ہے، ظالم کا اطلاق کافر پر ہوتا ہے، مشرک پر بھی ظالم کا اطلاق ہوتا ہے جو دین اسلام سے خارج ہوتا ہے. میں ذکر کر رہا تھا کفر بڑا کفر بھی ہوتا ہے، ظلم بھی بڑا ظلم بھی ہوتا ہے جو دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور فسق کا مطلب ہوتا ہے الخروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. فسق بھی ایک بڑا فسق ہوتا ہے. بڑا فسق ہے کہ انسان دین اسلام سے خارج ہو جائے. کافر پر بھی فاسق کا اطلاق ہو سکتا ہے. قرآن کریم کی کئی آیات میں کافر پر فاسق کا اطلاق ہوا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے گمراہ کر دیتے ہیں فاسق لوگوں کو. یہاں فاسق سے مراد کافر ہے. تو اگر تو ما انزل اللہ کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، اس سے مراد ایک بندہ ما انزل اللہ کو اہمیت ہی نہ دے، ایک بندہ ما انزل اللہ اور غیر ما انزل اللہ کو ایک جیسا سمجھے. ایک بندہ سمجھے کہ جی ما انزل اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات بھی قرآن کے برابر ہو سکتی ہے. ایک بندہ سمجھے کسی اور کی بات قرآن سے بالا تر ہو سکتی ہے، دل سے یہ سمجھے، تو ایسا بندہ بڑے کفر میں، بڑے ظلم میں اور بڑے فسق میں مبتلا ہوتا ہے. بڑا کفر بھی شریک کفر ہے، بڑا ظلم بھی کفر ہے اور بڑا فسق بھی کفر ہے. اور اگر یہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اگر یہاں ما انزل اللہ کو چھوڑ کر فیصلہ کرنے سے مراد ایک بندہ دل سے قرآن کے برابر کسی حکم کو نہیں سمجھتا، ایک بندہ دل سے قرآن سے بڑا کسی حکم کو نہیں سمجھتا، وہ دل سے یہ سمجھتا کہ قرآن بالا تر ہے، اللہ کا حکم بالا تر ہے، لیکن بشری تقاضے کے تحت اس سے کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں ہو پاتا، کبھی عدالت میں فیصلہ کرتے کرتے ہے مسلمان، سمجھتا ہے قرآن کی بات بالا تر ہے، لیکن کبھی کبھی دنیاوی مفادات کے لیے، کبھی کبھی جھوٹی گواہی بھی دنیاوی مفاد کے لیے سمجھتا ہے قرآن کا حکم بالا تر ہے، لیکن کبھی ما انزل اللہ کے بغیر بھی فیصلہ کر دیتا ہے دنیاوی مفاد کے لیے. تو ایسا بندہ اس پر کفر کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کفر سے مراد وہاں بڑا کفر نہیں ہوگا، وہاں کفر سے مراد کیا ہوگا؟ چھوٹا کفر. وہاں ظلم سے مراد بڑا ظلم نہیں ہوگا. پھر
कुफर। वहाँ जुल्म से मुराद छोटा जुल्म होगा, वहाँ फिस्क से मुराद बड़ा फिस्क नहीं होगा, वहाँ फिस्क से मुराद छोटा फिस्क होगा। मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कुफर भी छोटा कुफर भी होता है। जैसे कि हदीस मुबारक में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, कि मुसलमान का एक दूसरे को गाली देना फिस्क व फुजूर है और मुसलमानों का आपस में लड़ना कुफर है। अब क्या हम कहेंगे कि अगर दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े तो क्या वो काफिर हो जाते हैं? हदीस सरी हदीस है कि मुसलमानों का लड़ना कुफर है। आपको पता है हज़रत अली हज़रत मुआविया आपस में लड़े, सहाबा किराम में आपस में लड़ाई भी हुई, इज्तिहादी इख्तलाफ था, क्या वो काफिर हो गए थे? नहीं। वहाँ कुफर से मुराद छोटा कुफर है। जो बंदा किसी को काफिर कहता है, हदीस में आता है या तो अगला बंदा काफिर अगर हो तो वो कुफर का कलमा उस पर पड़ जाता है, अगर अगला काफिर ना हो तो ये काफिर हो जाता है। क्या ऐसा बंदा दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है? नहीं। यहाँ कुफर से मुराद छोटा कुफर है, इसको कुफर दूना कुफर कहते हैं। तो वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह से मुराद अगर एक बंदा कुरान के बराबर, कुरान के हुक्म के बराबर अपनी राय को समझे या किसी दूसरे की राय को समझे, या कुरान से बाला अपनी राय या किसी दूसरे की राय को समझे, फिर तो कुफर और जुल्म और फिस्क से मुराद बड़ा कुफर, बड़ा जुल्म और बड़ा फिस्क होगा। और अगर एक बंदा वो कुरान को ही, अल्लाह के हुक्म को ही बड़ा समझता है, लेकिन बशरी तकाज़े के तहत उससे अल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाता है, कुरान पर अमल नहीं हो पाता, हदीस पर अमल नहीं हो पाता, फिर यहाँ कुफर से मुराद छोटा कुफर मुराद होगा, जुल्म से मुराद छोटा जुल्म मुराद होगा और फिस्क से मुराद छोटा फिस्क मुराद होगा। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ कुफर से मुराद कुफर दोनों कुफर लिए। अगर किसी बंदे से बाज़ मामलात में गलती हो जाए, वो किसी की राय को कुरान की राय के बराबर न समझे, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। बहुत सारे लोग इस आयत की वजह से वो गुमराह हुए हैं, इस आयत का माना ना समझते हुए, और वो लोगों पर कुफर के फतवे लगाकर समझते हैं कि अब उनको कत्ल कर देना और उनके ख़िलाफ़ जो है बगावत कर देना जायज़ है। हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत, हुक्मरानों पर कुफर के फतवे, हमारे यहाँ ये दाइश और तालिबान और इस किस्म का तशद्दुद जो हमारे यहाँ पैदा हुआ, उसकी एक वजह इन आयात को सही ना समझना था। देखिए, हमारे सामने अगर कोई शख्स कुरान की किसी आयत के ख़िलाफ़ अमल कर रहा है, किसी हदीस मुबारका के ख़िलाफ़ अमल कर रहा है, हमारा ये काम नहीं है कि हम उस पर ये आयत फ़िट करके उसको हम काफिर बनाएं पहले, और काफिर बनाकर फिर हम उसके ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद कर दें। ख़ास तौर पे जब वो हुक्मरान हो, और वो अगर ये होगा तो हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ख़ुरूज करना और ये दलील पेश करके देखें जी ये कुरान के मुताबिक अमल नहीं कर रहे, सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं कर रहे, ये ख़ुरूज है। और खारजी उन्हीं लोगों को कहा जाता है कि जिन लोगों ने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ख़ुरूज किया। सबसे पहले जो फितना पैदा हुआ इस्लाम में वो ख़ुरूज था। शियों से भी पहले जो फितना पैदा हुआ वो ख़ुरूज था हुक्काम पर। सबसे पहले सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु जो खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं, उनके ख़िलाफ़ ख़ुरूज हुआ और उनको बाकायदा काफिर करार देकर कत्ल किया गया, बाकायदा शहीद किया गया। खारजी लोग, उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने की साजिश की। तो दो के बारे में अपने साजिश में वो कामयाब हो गए। हज़रत उस्मान को भी खारजियों ने शहीद किया, हज़रत अली को भी खारजियों ने शहीद किया। जिस शख्स ने हज़रत अली को शहीद किया, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, उसकी यानी यहाँ माथे पर बहुत बड़ा मेहराब था, उसका बड़ा इबादत गुजार शख्स था, अपनी तरफ से अपने तई बड़ा वो दीनदार था, लेकिन कैसा दीनदार था कि कितनी शैतानत उसके अंदर थी। हज़रत अली को उसने काफिर कहकर और काफिर समझ के उसने कत्ल किया, और अपनी तरफ से उसने बहुत बड़ा जिहाद किया अपनी तरफ से। कितना बड़ा फितना है ये। तो इन आयात को गलत इस्तेमाल करते हैं अपने मफ़हूम के लिए। देखें, किसी की राय कुरान के ख़िलाफ़ हो, हदीस के ख़िलाफ़ हो, पहली बात तो ये मुमकिन है कि उसको इज्तिहादी गलती लगी हो, इज्तिहादी गलती लग सकती है। और इज्तिहादी गलती में तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया है कि कोई बंदा अगर कुरान की बात को, हदीस की बात पर गौर करके एक राय बनाए, अगर तो उसकी राय सही होगी तो 2 अजर, सही राय ना हुई तो कुरान का जो सही मफ़हूम है वो नहीं समझ पाया, हदीस का सही मफ़हूम है नहीं समझ पाया, लेकिन उसने मेहनत की है, उसका मनहज सही है। अगर वो इज्तिहादी तौर पे गलती करता है तो उसे भी एक अजर मिलता है, वो भी एक अजर का मुस्तहिक है। और अगर बिल फ़र्ज़ उसका इज्तिहाद नहीं है, दुनियावी मफाद के पीछे उसने कुरान की एक आयत को छोड़ दी है,
ایک حدیث کو چھوڑ دیا، تو یہ ایک کفر دونوں کفر ہوگا، ایک چھوٹا کفر ہوگا، ایک چھوٹا ظلم ہوگا، چھوٹا فسق ہوگا۔ اس کے اوپر ہم بڑا کفر، بڑے ظلم اور بڑے فسق کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ یہی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تشریح کی ہے۔ آپ اگلے بندے کو ایک رائے اختیار کرنے کا حق دیں اگر اس کی اجتہادی رائے ہے۔ اگر اجتہادی رائے نہیں ہے، اس نے صریح طور پر اس نے غلطی کی ہے اور دنیا کے پیچھے لگ کر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ سمجھانا ہمارا کام ہے، ہمارا کام لٹ لے کے پیچھے پڑ جانا نہیں، اور صرف لٹ لے کے پیچھے نہ پڑیں بلکہ ہم کافر بنا دیں اور کافر بنا کر پھر اعلان جہاد کر دیں۔ اور خاص طور پہ جب یہ معاملہ حکمرانوں کا ہو پھر تو یہ بات بہت سینسٹیو ہو جاتی ہے۔ پہلا فتنہ اسلام کا یہ خروج ہے، پھر شیعوں کا فتنہ ہے، پھر اس کے بعد مزید مسئلے ہیں۔ باقی اگر ایک شخص واقعی ہی وہ لوگوں کی بات کو، کفار کی بات کو، لوگوں کی بات کو، اپنے علماء کی بات کو یا اپنی بات کو قرآن کی بات کے برابر سمجھے دل سے، یا قرآن کی بات سے اوپر سمجھے، ایسا بندہ واقعی ہی کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا بندے کے بارے میں اگر فاولئک هم الظالمون ہے تو یہ بڑے ظلم میں مبتلا ہے۔ اگر فاولئک هم الفاسقون ہے جیسے اگلی آیت میں ہے تو یہ واقعی ہی بڑے فسق کا شکار ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ایسا نہیں سمجھتا، اور اکثر مسلمانوں کی یہ رائے نہیں ہوتی، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی یہ رائے ہوتی ہے، جن کے نزدیک قرآن کے احکامات، قرآن کی سزائیں وحشیانہ سزائیں، ایسے لوگ واقعی ہی کافر ہو جاتے ہیں اگر ان کا یہی موقف ہو۔ بہرحال فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے اوپر، یہود کی بات ہو رہی ہے، ہم نے ان پر لکھ دیا تھا فیہا اس میں، کس میں؟ یعنی تورات میں، ان النفس بالنفس کے جان کے بدلے جان، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور کان کے بدلے اور انف ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کے بدلے ہیں۔ تو رات کے اندر تو اللہ نے اتنا انصاف اور اتنا دو ٹوک اللہ نے فیصلہ رکھا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرے تو جان کے بدلے جان۔ یہ جو بنو نذیر، اور کل میں نے آپ کو ذکر کیا بنو قریظہ کا، بنو نذیر کہتے تھے ہم اعلیٰ عرفہ لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے ہاں کوئی مارا جائے گا تو اس کی دیت زیادہ ہوگی، اور اگر بنو قریظہ میں سے کوئی مارا جائے تو دیت کم ہوگی۔ اور اگر قصاص کی بات ہے تو بنو نذیر میں سے کوئی مارا جائے گا تو قصاص لیا جائے گا، بنو قریظہ میں سے کوئی مارا جائے گا، بنو نذیر قتل کرنے والا ہوگا، پھر قصاص نہیں لیا جائے گا، پھر دیت ہوگی۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا آپ کو، دو شان نزول آئی ان آیات کی، ایک تو رجم کا واقعہ جو یہود مرد عورت نے کیا، اور ایک یہ واقعہ، دونوں کا ذکر ملتا ہے روایات میں۔ ممکن ہے دونوں واقعات اکٹھے ہو گئے ہوں، دونوں واقعات ہی ان آیات کے نزول کا سبب بنے ہوں، بلکہ جو یہ آئی تھا اس آیت سے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ والی بات زیادہ اہم ہے، زیادہ مدلل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تورات میں تو ہم نے جان کے بدلے جان لکھا تھا، اب وہ بنو نذیر میں سے کسی شخص کی ہو کہ بنو قریظہ میں سے کسی شخص کی ہو، جان میں کوئی فرق نہیں ہے، قتل کرنے والا بنو نذیر میں سے ہو، بنو قریظہ میں سے ہو، قتل کیا جائے گا جواب میں۔ والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی کی آنکھ زیادہ قیمتی، کسی کی کم قیمتی ہے۔ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت۔ یہ تو بڑے بڑے زخم ہیں نا، کوئی بندہ کسی کو قتل ہی کر دے، کوئی بندہ کسی کی آنکھ ہی پھوڑ دے، کوئی بندہ کسی کی ناک ہی کاٹ ڈالے، کوئی بندہ کسی کا کان ہی کاٹ ڈالے، کوئی بندہ کسی کے دانت توڑ دے، تو بڑی بڑی چیزیں، چھوٹے موٹے زخم ہوں اس کے بھی بدلے ہیں۔ والجروح قصاص، کوئی زخم لگ گئے، زخموں کے بھی بدلے ہیں۔ تو رات میں تو بڑی وضاحت سے ہر چیز لکھی تھی۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پس جو صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ صدقہ کر دے سے کیا مراد ہے؟ جو معاف کر دے، یعنی اگر کسی نے قتل کر دیا ہے تو اگلا بندہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دیتا ہے، کہتا ہے ہم نے قصاص نہیں لینا، دیت بھی نہیں لینی، تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ کسی کا کوئی عزیز، اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی، ناک، کان، دانتوں کا زخم لگا دیے گئے، لیکن اگلے شخص نے
معاف کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہ کرے ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے پے در پے بھیجے، قفینا، قفینا قفا سے ہے، قفا یا قفا، قفا کہتے ہیں گدی کو، تو پیچھے، تو قفینا ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے بھیجے، تو ہم اردو محاورے میں مانا کرتے ہیں پے در پے بھیجے، لگاتار بھیجے ہم نے، علی آثارہم، ان نبیوں کے آثار پر۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے بعد بہت سارے نبی بھیجے، اور ان نبیوں کے بعد لگاتار نبی آتے رہے حتیٰ کہ عیسیٰ بن مریم آگے۔ یہ مطلب ہے وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے پے در پے بھیجا ان کے قدموں کے اثرات پر، قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ بن مریم کو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ نہیں آئے، بہت لمبا فاصلہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان، اور بہت سارے نبی آئے ہیں، تو لگاتار نبی آتے رہے جو تورات کے مطابق عمل کرتے رہے، حتیٰ کہ ان نبیوں کے نشان پر جو نئے نبی آتے رہے انہی میں حضرت عیسیٰ بھی آگے، حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب من التوراۃ، حضرت عیسیٰ تصدیق کرنے والے تھے واسطے اس کے جو اس سے پہلے تھی من التوراۃ، تورات۔ حضرت عیسیٰ خود بنی اسرائیل میں سے تھے، جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے باقی انبیاء تورات کی تصدیق کرتے تھے اور تورات کے مطابق عمل کرتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی تورات کی تصدیق کرتے تھے، تورات کے مطابق عمل کرتے تھے، حتیٰ کہ وآتیناہ الانجیل، ہم نے دے دی اس کو انجیل، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ پر انجیل اتر آئی۔ اب تورات کی جن احکامات میں تحریف ہو چکی تھی، اب انجیل ناسخ بن گئی اس جگہ پر۔ حضرت عیسیٰ بھی تورات پر عمل کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے انجیل دے دی۔ فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا۔ دیکھیے کتابیں ساری اللہ کی ہیں نا، ساری اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام تھی۔ ہر کتاب اپنی جگہ یعنی سونے کے پانی سے لکھنے جانے کے قابل تھی، اللہ کے احکامات تھے اپنی جگہ، وہ کامل و اکمل ہدایت تھی، لیکن جس قوم کے لیے جتنے زمانے کے لیے تھی اتنے لیے۔ اگر آپ اس کو پوری انسانیت کے لیے بنائیں ہدایت ہے، یا اس کو قیامت تک کے لیے ہدایت بنائیں، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر آج جیسے میں نے کل ذکر کیا اصل تورات اور اصل انجیل بھی آ جائیں، آج وہ قیامت تک کے لیے رہنمائی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مکمل حکم نہیں ہے، ان میں اللہ نے اپنا دین مکمل نہیں کیا۔ تورات انجیل میں یہ دین کی تکمیل قرآن میں ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم قرآن کی آیت ہے، کہ تورات و انجیل میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ اور تورات و انجیل یہ کتاب کا ایک حصہ ہیں، اللہ کے احکامات کا ایک حصہ ہیں، یہ پورا اللہ کا حکم نہیں ہے، اور پھر ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ لیکن اپنے دور میں ان میں یہ کامل کتابیں تھیں، اپنے دور کے حساب سے، اپنے لوگوں کے حساب سے، اور ان میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدقاً کون مراد ہے اس سے؟ مصدقاً سے مراد کون ہے جی؟ انجیل۔ اس سے مراد حضرت عیسیٰ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی تورات کی تصدیق کرتے تھے، اس کا ذکر پیچھے آ گیا، وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما، یہاں مصدقاً سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی بھیجے، لگاتار نبیوں میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ بھی آگے۔ حضرت عیسیٰ تصدیق کرنے والے تھے اپنے سے پہلی کتاب تورات کی، حضرت عیسیٰ بھی تورات کی تصدیق کرتے تھے، پھر اللہ نے انجیل بھیج دی، انجیل میں ہدایت اور نور تھی، اور انجیل بھی تصدیق کرنے والی تھی تورات کی۔ دیکھیے یہ کتابیں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، کچھ لوگ کتابوں کو ایک دوسرے کے مخالف کر دیتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کو حدیث کو ایک دوسرے کے مخالف کر دیتے ہیں، نہ تورات انجیل کے مخالف، نہ انجیل تورات کے مخالف، نہ قرآن تورات و انجیل کے مخالف، یہ ایک دوسرے کی تائید کرنے والی کتابیں ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کو تورات و انجیل کے مخالف کر دیتے ہیں، کچھ لوگ حدیث کو قرآن کے مخالف، قرآن کو حدیث کے مخالف۔ یہ کتابیں اور یہ اللہ کی وحی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ صحیح آیت اور صحیح آیت تو ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، صحیح حدیث ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو چیز تحریف ہو چکی تورات و انجیل میں، قرآن اس پر مہیمن ہے، قرآن ناسخ ہے، تو حضرت عیسیٰ بھی تورات کی تصدیق کرنے والے اور انجیل بھی تورات کی تصدیق کرنے والی، اور تصدیق کرنے والی انجیل عربی زبان میں مذکر ہے، تصدیق کرنے والی واسطے اس کے جو اس سے پہلے ہے تورات،
وہدن اور ہدایت بھی تھی، وموعظۃ اور نصیحت بھی تھی، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ انجیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انجیل میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، اور انجیل جو ہے یہ ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے اس میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔